انصاف کی بات کرتا ہے اسلام، انصاف کی بات کرتا ہے قرآن، انصاف کی بات کرتے ہیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگوں کو بھی انصاف کی بات کرنے کی ضرورت ہے، سچائی پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں پہ ظلم کرنے کی اجازت قرآن نہیں دیتا، اسلام نہیں دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس کوئی غریب آتا تھا، یا رسول اللہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں تقاضا ہے، میرے نبی اعلان کر دیتے، اناؤنس کر دیتے، 1 منٹ میں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے صحابہ کرام بزنس لگوا کے دینے کے واسطے تیار ہو جاتے تھے۔ 1 منٹ کی بات، صرف نبی کے زبان سے جملہ نکل گیا، اللہ اس مسئلے کا حل کر دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام اتنے دیوانے تھے، جتنی دولت ہے پوری دولت ان کے قدموں میں ڈالنے کے واسطے تیار تھے، پوری دولت ان کے اوپر قربان کرنے کے واسطے تیار تھے۔ آج ہے کوئی ایسا لیڈر؟ آج اگر کوئی لیڈر اناؤنس کر دے، ہے کوئی اس لیڈر کی آواز پر مجمع کا ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے قربانی دینے کے واسطے تیار ہو؟ ہے کوئی ایسا لیڈر؟ صرف کام بنانے کے واسطے لیڈر کے چمچے بنے پھرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک زندہ رہے کسی کو تکلیف نہیں دیے، مگر دنیا سے جانے سے پہلے آخری ایام تھے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھ گئے، اور پیارے نبی نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، میری پوری زندگی میں میرے باتوں سے، میرے ہاتھ سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں۔ اتنے بڑے انسان محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلاموں کو آزاد کروائے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں بچپن سے لے کے پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہا۔ ایسے پیغمبر نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کسی کو میرے طرف سے اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ لے سکتے ہو۔ تمام صحابہ کرام حیران پریشان ہیں، پیرے محمد رسول اللہ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام عکاشہ تھا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے، حضرت عمر بن خطاب دیکھنے لگے، یہ عکاشہ کیسے کھڑے ہو گیا، یہ ہمارے نبی سے بدلہ لے گا؟ ارے جو صحابہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام برداشت کیسے کرتے؟ پہلے نبی نے فرمایا، چپ بیٹھ جاؤ، اسلام کی بات ہے، اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ عکاشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پہ صفے سیدھی فرما رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے آپ نے مجھے ٹچ کیا تو میرے پیٹھ کے اوپر جو ہے کوڑا لگ گیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو پہلے نبی نے بلال سے فرمایا، بلال جاؤ میرے گھر میں کوڑا لاؤ۔ عکاشہ کے ہاتھ میں درہ دے دیا گیا، کوڑا دے دیا گیا، کہا گیا کہ عکاشہ بدلہ لے لو۔ عکاشہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، جب آپ کا کوڑا میرے پیٹھ کے اوپر لگا تھا تو میرے پیٹھ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کی جو پیٹھ ہے تھوڑا کپڑا ہٹائیے سائیڈ میں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹاتے ہیں، عکاشہ درہ جو ہے کوڑا لے کر سامنے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ عدل کی بات کرنے والے، انصاف کی بات کرنے والے، عدل و انصاف کی تعلیم دینے والی شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام اس دنیا میں جتنا امن، جتنی شانتی، جتنا پیس، جتنا سکون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے محسوس کیا، اتنا امن، اتنا سکون، اتنی شانتی، اتنا انصاف کا زمانہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان، حضرت علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دور، چاروں خلفاء کا دور، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، ان کے زمانے سے قریبی زمانہ رہا، اس زمانے میں جتنا سکون، جتنا انصاف دنیا کے لوگوں نے دیکھا، اتنا انصاف اور اتنا سکون دنیا میں لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کیا، کیونکہ وہ دور ایسا دور تھا کہ اس دور میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار تھے، نبیوں کے جو سردار پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 1,24,000 کے آس پاس صحابہ کرام جن کے مریدین تھے، جس میں کروڑوں پتی صحابہ بھی تھے، بہادر صحابہ بھی تھے، امیر صحابہ بھی تھے۔ اس زمانے کے جو
करोड़ोंपति सहाबा, बहादुर सहाबा, इतने बड़े बड़े लोग प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे। सारी दुनिया की सुपर पावर ताकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के आगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई के आगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के आगे सारी दुनिया की ताकतें झुक जाया करती थी। इतने बड़े लीडर, इतने बड़े नबी, नबियों के नबी, नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी जिंदगी में उनके बातों से, उनके अमाल से, उनके अफ़आल से, उनके हरकतों से, उनके लेन देन से, उनके गुफ्तगू से, उनके चलने उठने बैठने से पूरी जिंदगी में उनके किसी एक बंदे को भी रागी के दाने के बराबर भी तकलीफ नहीं हुई थी। इंसाफ का पैगाम देने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान से, किसी उस्ताद से, किसी हकीम से, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से उन्होंने ये दरस नहीं लिया, उन्होंने ये सबक नहीं लिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आलिम से इल्म हासिल नहीं किए। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कोई बड़ी लाइब्रेरी थी। आप 1400 साल की पहली जिंदगी के बारे में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के वाकयात आप अहादीस में देख सकते हैं कि ऐसी वैसी शख्सियत नहीं थी। आज भी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कोई समझना चाहे, कोई मुश्किल नहीं है। जिनके बचपन से लेके जिनके वफात तक की पूरी जिंदगी, जिनके पैदाइश से लेके जिनकी वफात तक की पूरी जिंदगी मुहद्दिसीन ने हदीस के किताबों में जमा फरमा दिए। और प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जिंदगी ही नहीं, उनके दुनिया में आने से पहले की बातें, अभी वो मां के पेट में हैं, मां के पेट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे, 3 महीने के बच्चे, 9 महीने के बच्चे, जब तक भी अल्लाह ने उन्हें प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में रखा। पूरी जिंदगी उलमाए किराम मुहद्दिसीन हदीस की किताबों में जमा फरमा दिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत, उनके दुनिया में आने से पहले के वाकयात, वो मां के पेट में थे, कैसे मोजिज़े जाहिर हुए। हजरत आमीना कुएं के पास जाती थी पानी लाने के लिए, कुएं का पानी ऊपर आ जाया करता था। उलमाए किराम लिखे हैं वाकयात। आमीना किसी पत्थर के ऊपर पैर रखती तो पत्थर जो है रूई की तरह नरम हो जाया करता था। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मां के पेट के अंदर है। आमीना धूप में निकलती तो अल्लाह तबारक व तआला वो जहां चलते थे, आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा प्यारे नबी की प्यारी मां, उस जगह अल्लाह तबारक व तआला छांव का इंतजाम किया करता था। आमीना प्यारे नबी की प्यारी मां चलती थी, दरख्त झुककर उन्हें सलाम किया करते थे, पहाड़ झुककर उन्हें सलाम किया करते थे। आमीना के पसीने से खुशबू निकला करती थी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले वो तज़किरा भी किताबों में मौजूद है। सिर्फ प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे प्यारे पैगंबर मां के पेट के अंदर
جب موجود تھے اس وقت کے واقعات نہیں، اس وقت کے معجزوں کی بات نہیں، بلکہ توریت میں، ان کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے کی کتابوں میں، انجیل میں، توریت میں، زبور میں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی باتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی باتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہا۔ پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے آسان ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کے تعداد میں آج تک ان کے اوپر کتابیں ہیں، اٹھا کر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ماں کے پیٹ کے اندر کے واقعات، دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے اوپر کی جو نسل ہے، وہ پورے واقعات علماء کرام محدثین سیرت کے کتابوں میں جمع فرما دیے ہیں۔ میں بتا رہا تھا پیارے نبی کی پوری زندگی 63 ایئرز کی زندگی میں، 60 پر 3 سالہ زندگی میں، پوری زندگی میں چھوٹی شخصیت نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق جیسے بڑے لوگ جن کے مرید تھے، عمر بن خطاب جیسے بہادر انسان جن کے مرید تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کروڑوں پتی انسان جن کے مرید تھے، جن کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عثمان غنی زمانے کے کروڑوں پتی انسان تھے، معمولی انسان نہیں تھے۔ عثمان غنی جیسے کروڑوں پتی بڑے بڑے بزنس مین اس زمانے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے۔ اتنا فالوئنگ رکھنے والا انسان، اتنا بڑا لیڈر زمانے کا، ان کی پوری زندگی میں طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، پیسہ رکھنے کے باوجود، وہ خود تو بھوکے رہتے تھے، خود تو غریبی کو پسند کرتے تھے، خود کے غریبی میں، خود کے گھر میں غریبی تھی، مگر وہ غریب نہیں تھے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غریبی تھی، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے۔ ان کے ایک اشارے پہ اللہ تبارک و تعالی وہ غریبی کو پسند کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کے ایک اشارے پہ اللہ تبارک و تعالی احد کے پہاڑ کو سونا بنانے کے واسطے اللہ تیار تھا۔ ان کے ایک اشارے پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں کی دولت ان کے قدموں میں رکھنے کے واسطے تیار تھے، رکھے بھی تھے۔ پیارے نبی کا کبھی حکم ہوتا غلام کو آزاد کروانا ہے، فلاں غلام کو، کون آزاد کروائے گا؟ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ میں آزاد کروانے کے واسطے تیار ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس کوئی غریب آتا تھا، یا رسول اللہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں تقاضا ہے، فلاں ضرورت ہے، پیارے نبی اعلان کر دیتے، انونس کر دیتے، 1 منٹ میں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، اس کی غریبی دور ہو جاتی تھی، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے صحابہ کرام بزنس لگوا کے دینے کے واسطے تیار ہو جاتے تھے۔ یا رسول اللہ فلاں حاجت ہے، میرے لیے رشتے کا انتظام نہیں ہے، پیارے نبی اناؤنس کرتے مجمع میں، 1 منٹ میں اس کا رشتہ لگ جاتا تھا، 1 منٹ میں اس کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ 1 منٹ کی بات، صرف نبی کے زبان سے جملہ نکل گیا، اللہ اس مسئلے کا حل کر دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام اتنے دیوانے تھے، جتنی دولت ہے پوری دولت ان کے قدموں میں ڈالنے کے واسطے تیار تھے، پوری دولت ان کے اوپر قربان کرنے کے واسطے تیار تھے۔ آج ہے کوئی ایسا لیڈر؟ آج اگر کوئی لیڈر اناؤنس کر دے، ہے کوئی اس لیڈر کی آواز پر مجمع کا ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے قربانی دینے کے واسطے تیار ہو؟ ہے کوئی ایسا لیڈر؟ صرف کام بنانے کے واسطے لیڈر کے چمچے بنے پھرتے ہیں۔ لیڈر کو ضرورت ہے لوگوں کی، لوگوں کو ضرورت ہے لیڈر کی،
لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے لیڈر کے پاس آتے ہیں، لیڈر لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس لوگوں کو رکھتا ہے، یہ بھی مطلب سے وہ بھی مطلب سے اس سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی مطلب سے ان سے جڑا ہوا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام محبت کرتے تھے وہ اپنے جان ان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے جان سے زیادہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پیار کرتے تھے، اپنے جانوں سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام محبت فرمایا کرتے تھے۔ اتنا فالوئنگ رکھنے والا انسان، اتنی طاقت رکھنے والا انسان، زمانے کے امیر المومنین، آج ہے کوئی لیڈر جو تھوکے زمین کے اوپر، لوگ اس کے تھوک کو چاٹ لے؟ آج کوئی ایسا لیڈر ہے؟ آج ہے کوئی ایسا لیڈر؟ آج انسان گندگی، کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، زنا کی گندگی، جھوٹ کی گندگی، غیبت کی گندگی، سر سے پاؤں تک عیبوں سے بھرا ہوا انسان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، جھوٹ سے پاک، غیبتوں سے پاک، معصوم انسان، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار، جو سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان، سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے پاک دل رکھنے والا انسان، سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے سچا انسان، سارے دنیا کے انسانوں میں اعلیٰ اخلاق رکھنے والا انسان، سارے دنیا کے انسانوں میں خدا کا سب سے قریبی انسان، جو اپنی زندگی میں جنت کی زیارت کر دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے نبی کو اللہ نے جنت کا دیدار کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر کو راتوں رات اپنے پاس بلوایا، جنت دکھلایا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت کے نعمتوں کو پیارے نبی نے دیکھا، راتوں رات ایک رات میں بلایا، مکے سے، کعبے سے مسجد اقصی تک پہنچایا، مسجد اقصی سے پہلی آسمان، دوسری آسمان، تیسری، چوتھی، ساتویں آسمان، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر کو بلایا، منٹوں میں ساتوں آسمان پار کر گئے، جنت دکھلایا، جنت کے نعمتوں کو دکھلایا، اللہ کے عرش کے قریب پہنچے۔ اتنے بڑے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انسانوں کے امام، نبیوں کے امام، جنات کے امام، فرشتوں کے امام، قیامت والے دن شفاعت کرنے والے پیغمبر، اللہ کے سامنے ریکمنڈیشن کروا کر جنت میں لے جانے والے پیغمبر، اتنی بڑی شخصیت کی پوری زندگی میں راگی کے دانے کے برابر بھی کسی بھی انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ان کا کوئی استاد نہیں تھا، ان کا کوئی کسی عالم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی لائبریری نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے گھروں میں، ابو بکر صدیق کے گھر میں، عمر بن خطاب کے گھر میں، عثمان غنی کے گھر میں، حضرت علی کے گھر میں، تمام صحابہ کرام کے گھر میں کوئی بڑی لائبریریاں نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے استاد تھے، اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں انصاف
لوگوں کی ہمدردی، بڑوں کی قدر، چھوٹوں کی شفقت، تمام انسانوں جانوروں سے محبت، کسی چونٹی کو بھی تکلیف، پورے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے چونٹی کو تکلیف دینے سے بھی جنہیں خوف ہوتا تھا، جانوروں پر ظلم کرنے سے جو ڈرتے تھے، اسی نبی کی تعلیمات ہے نا کہ تم درختوں کے پاس پیشاب نہ کرو، بلوں کے پاس پیشاب نہ کرو، جہاں چونٹیاں رہتے ہیں وہاں پیشاب نہ کرو، تمہارے پیشاب کے ذریعے سے چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم سے، مولوی سے، کسی مفتی سے یہ تعلیمات نہیں لیے تھے، قرآن سے، صرف قرآن کے روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے دل کو روشن فرما دیا، صحابہ کرام کے دلوں کو روشن فرما دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حکمت تھی، جو طب نبوی، نبی محمد الرسول اللہ اس زمانے میں جو ہیلتھی ٹپس بتائے ہیں، لوگ آج کی دنیا کی میڈیکل سائنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1450 سال پہلے جو باتیں بتلائے تھے، ان باتوں میں فائدہ، ان باتوں میں ہیلتھ، ان باتوں میں اچھائی، ان باتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلا کر گئے، اس کی سچائی آج کی دنیا کے میڈیکل سائنس ماننے کے واسطے تیار ہے۔ مسواک کرنے کے کیا فائدے، کھانا سنت طریقے سے بیٹھنے کے کیا فائدے، پانی پینے کا اصل طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلا کر گئے وہی پانی پینے کا اصل طریقہ تھا، باتھ روم بیٹھنے کا اصل طریقہ وہی طریقہ جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بتلا کر گئے، کھانا کھانے کا اصل طریقہ وہی ہے، اسی طریقے میں فائدہ ہے جس طریقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے بتلائے ہیں کہ اس طریقے میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس میں تمہارے ہیلتھ کے لیے فائدہ ہے۔ پانی پینے سے پہلے دیکھ کر پیو، ایک دم اٹھا کر اسے گٹ گٹ پانی نہیں پی لینا، دیکھ کر پیو، آرام سے پیو، 3 سانسوں میں پیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زندگی جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا جو طریقہ بتلائے ہیں، آج میڈیکل سائنس سے پوچھئے جو طریقہ نبی بتلا کر گئے سونے کا طریقہ، اسی طریقے میں فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے میں بیٹھ کر کھائے تھے اسی طریقے میں آج بیٹھ کر کھانے میں فائدہ ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے مسواک کرنے سے کتنے فائدے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس مسواک کے اوپر آ رہی، کہہ رہی مسواک کرو کینسر کی بیماری نہیں آتی، مسواک کرو آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی، مسواک کرو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، مسواک کرو مسواک سے سر کا درد نہیں آتا، مسواک کرو مسواک سے موت کینسر نہیں آتا، مسواک کرو مسواک سے اتنے فائدے۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مسواک کے فائدے بتلا کر گئے۔ صبح اٹھو، پیسٹ لگاؤ، جو کیمیکل سے بھرا ہوا پیسٹ برش کرو، جس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو دیکھنے میں مل رہا کہ یہ پیسٹ کے یوز کرنے کے ذریعے سے، یہ جو کیمیکل سے بھرا ہوا پیسٹ ہے اس کے ذریعے سے موت کینسر کئی لوگوں کو آ رہا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی جو باتیں بتلا کرے ان تمام باتوں میں فائدہ ہے۔ جن کا کوئی عالم، جن کا استاذ کوئی ڈاکٹر، جن کا استاذ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، جن کا استاذ اللہ قرآن کو ڈائریکٹ اللہ ان کا استاذ ہے، قرآن کی روشنی سے جن کے دل کو اللہ منور فرما دیا، روشن فرما دیا، قرآن کی روشنی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عام کر گئے ہیں، صحابہ کرام کو وہی روشنی دی۔ جو بندہ قرآن کو صحیح معنی میں فالو کرتا ہے، سمجھتا ہے، جو بندہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں فالو کرتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کی زندگی میں کسی بھی انسان کو تکلیف دینا وہ پسند نہیں فرماتا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک زندہ رہے کسی کو تکلیف نہیں دیے، مگر دنیا سے جانے سے پہلے آخری ایام تھے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھ گئے، اور پیارے نبی نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے محمد، اگر دنیا میں تم رہنا چاہتے ہو رہ سکتے ہو، اگر دنیا سے آنا چاہتے ہو، میری ملاقات چاہتے ہو آ سکتے ہو، تمہاری مرضی۔ میں اب دنیا سے جانا چاہ رہا ہوں، میرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ میرے پیارے صحابہ، میری پوری زندگی میں میرے باتوں سے، میرے حرکتوں سے، میرے ہاتھ سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں۔ اتنے بڑے انسان محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی مزدوروں کو انصاف دلانے، مزدوری دلانے کی باتیں، جنہوں نے کہا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دو، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلاموں کو آزاد کروائے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں بچپن سے لے کے پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہا، پوری زندگی ان کے گھر میں رہا۔ میری بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی جن کے ساتھ گزر گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی چیخ کر بھی مجھے نہیں پکارا، ان کی پوری زندگی میں راگے کے دانے کے برابر بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسے پیغمبر نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کسی کو میرے طرف سے اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ لے سکتے ہو۔ تمام صحابہ کرام حیران پریشان ہیں، پیارے محمد رسول اللہ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام اکاشا تھا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا ہوا، کیا تکلیف ہوئی۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے، حضرت عمر بن خطاب دیکھنے لگے، یہ اکاشا کیسے کھڑے ہو گیا، یہ ہمارے نبی سے بدلہ لے گا۔ پیارے نبی نے صحابہ کرام کو صبر دلوایا، عمر، ابو بکر، عثمان، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، بیٹھو، اکاشا اگر بدلہ لینا چاہے تو آ جاؤ سامنے۔ ارے جو صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے جانوں کو قربان کرنے کے واسطے تیار تھے، اگر کوئی صحابی پیارے نبی کو ہاتھ لگاتا، مارنے کے واسطے آتا، بدلہ لینے کے واسطے آتا، صحابہ کرام برداشت کیسے کرتے؟ پیارے نبی نے فرمایا، چپ بیٹھ جاؤ، اسلام کی بات ہے، اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، قرآن انصاف کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب کے سب برابر ہو، اللہ انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی عام سا کمزور سا کوئی غلام بھی ہو، سب کے لیے برابر کا انصاف ہے، اسلام اسی کو پسند فرماتا ہے۔ اکاشا نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پہ صفیں سیدھی فرما رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے آپ نے مجھے ٹچ کیا تو میرے پیٹھ کے اوپر جو ہے کوڑا لگ گیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو پیارے نبی نے بلال سے فرمایا، بلال جاؤ میرے گھر میں کوڑا لاؤ۔ حضرت بلال گھر گئے کوڑا لینے کے لیے۔ فاطمہ نے پوچھا، بلال کیا بات ہے، کوڑا؟ ایسے موقع پہ کوڑے کی کیا ضرورت ہے؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. فرمایا کہ نہیں، اکاشا پیارے نبی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. جن کے پیٹھ پر پیارے نبی کا کوڑا لگا تھا کبھی، وہ پیارے نبی سے بدلہ لینے کے واسطے سامنے آ گئے. فاطمہ کی آنکھوں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے. فرمایا اکاشا کیوں بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر اکاشے کو بدلہ لینا ہے، میرا حسن تیار ہے، میرا حسین تیار ہے، یہ معصوم بچے تیار ہے، ان معصوم بچوں کو لے کے جاؤ اور اکاشا سے بولو، اکاشا اگر بدلہ لینے کا ارادہ ہے، حسن کے پیٹھ کے اوپر 100 کوڑے لگا لو، حسین کے پیٹھ کے اوپر 100 کوڑے لگا لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر کوڑا نہیں لگانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، کوڑا لے کر گئے. حسن بھی آئے، حسین بھی آئے. پیارے نبی سمجھ گئے فاطمہ حسن اور حسین کو کیوں بھیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسن بھی بیٹھ گئے، حسین بھی بیٹھ گئے. اکاشا کے ہاتھ میں درہ دے دیا گیا، کوڑا دے دیا گیا. کہاں گیا کہ اکاشا بدلہ لے لو. اکاشا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ کا کوڑا میرے پیٹھ کے اوپر لگا تھا تو میرے پیٹھ کے اوپر کپڑا نہیں تھا. آپ کی جو پیٹھ ہے، تھوڑا کپڑا ہٹائیے سائیڈ میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹاتے ہیں. اکاشا درہ جو ہے کوڑا لے کر سامنے جاتے ہیں. صحابہ کرام کے چیخے نکلتے ہیں، ہمارے نبی سے اکاشا بدلہ لے رہے ہیں. اتنے رحم دل والے پیغمبر سے. اکاشا قریب گئے، کوڑا دور پھینکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو بوسہ دیتے ہیں، مہر نبوت پہ بوسہ دیتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے کس کو کیا تکلیف ہوئی ہے، میں بس آپ کے پیٹھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے بدن سے میرے زبان سے میں بوسہ دینا چاہتا تھا، پیار کرنا چاہتا تھا. اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمایا. اکاشا کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اکاشا کو دیکھ لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ جاتے ہیں. ایسی شخصیت جن کی پوری زندگی کسی بھی انسان کو راگی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، وہ نبی چاہتے ہیں کہ ان کے امتیوں کے، ان کے فالوورز کے، ان کے غلاموں کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. میرے بھائیوں، ہم اپنے زندگی میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنائیں، آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا آقا بنائیں. کل اگر ہم لوگوں کو ان کی شفاعت چاہیے، ان کے قدموں میں اگر جنت میں جگہ چاہیے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر جنت میں جگہ ہم کو چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر کل قیامت والے دن فخر محسوس کریں، ہم کو ضرورت ہے ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی. صرف ٹوپی ان کی سنت نہیں ہے، سر کے اوپر کپڑا ڈھانکنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. سر پہ پگڑی باندھنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک سنت تھی. چہرے کے اوپر داڑھی سجانا بے شک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. آسان ہے آج چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لینا، آسان ہے آج سر کے اوپر پگڑی باندھ لینا، آسان ہے آج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سر کے اوپر پگڑی باندھنا، لمبے کپڑے پہننا. آسان ہے آج اپنے آپ کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بتانا، ان کا عاشق بتانا، ان کا امتی بتانا. آسان ہے آج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باتیں کرنا، بیان کرنا.
جھوٹ نہ بولنا بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ غیبت نہ کرنا بھی، غیبت نہ سننا بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے؟ خود بھوکے رہ کر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے ضرورت پیش کرے اس کی حاجت پوری کرنا، یہ بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے؟ کوئی انصاف مانگنے کے لیے آئے، کوئی انصاف مانگنے کے لیے آئے، اپنا آدمی انصاف مانگنے کے لیے آیا، غیر بھی انصاف مانگنے کے لیے آیا. اگر انسان غیر انصاف غیر کی طرف ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس وقت میں انصاف کی بات کرنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ تواضع کی زندگی گزارنا، اکڑ، تکبر، کبر، بڑائی، گردن کو جھکا کر چلنا، کوئی گالی دے تو برداشت کر لینا، رشتہ داروں کے حقوق صحیح معنی میں ادا کرنا، اڑوس پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ سچائی کے ساتھ بزنس کرنا، بزنس میں ملاوٹ نہ ہو، سچائی ہو، حلال کمائی ہو، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکمنڈیشن کل قیامت والے دن انہی لوگوں کو پسند کرے، انہی لوگوں کو ریکمنڈیشن کریں گے، انہی لوگوں کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے، ان کے سچے فالوورز ہوں گے. زبان سے کہنے سے ہم ان کے عاشق نہیں بن سکتے، صرف زبان سے کہنے سے ہم ان کے فالوور نہیں بن سکتے، ان کے سچے غلام نہیں بن سکتے. کوئی غیر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ان کے پاس انصاف کی بات لے کر آئے، انصاف کے لیے آئے اور بے انصافی کا فیصلہ ہوا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی غیر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا انصاف کے لیے آیا ہو اور اس کو انصاف نہ ملا ہو، ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کو سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت عمر کا دور، عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، تمام صحابہ کرام کا دور، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا مسلمان اگر غلط کے اوپر ہے، مسلمان اگر غلطی کیا ہے، مسلمان کسی یہودی پہ، عیسائی پہ، کسی مجوسی پہ، کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کے اوپر ظلم ہوا ہو، اور صحابہ کرام کے دربار میں، پیارے نبی کے دربار میں، ان کے غلاموں کے دربار میں، ان کے صحابہ کرام کے دربار میں جب تک اسلامی حکومت چلتی رہی، کسی امیر المومنین کے دربار میں آیا ہو کوئی نان مسلم اور اس کو انصاف نہ ملا ہو، کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں کر سکتا. انصاف کی بات کرتا ہے اسلام، انصاف کی بات کرتا ہے قرآن، انصاف کی بات کرتے ہیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگوں کو بھی انصاف کی بات کرنے کی ضرورت ہے، سچائی پہ چلنے کی ضرورت ہے. دوسروں پہ ظلم کرنے کی اجازت قرآن نہیں دیتا، اسلام نہیں دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے. اس کے اور بھی کئی واقعات انشاءاللہ اگلے جمعہ اگر مجھے موقع ملا تو میں آؤں گا، ورنہ پھر جب میں دوسرے جمعے میں آؤں گا اسلامی جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، جو خلیفہ تھے زمانے کے،
جن کی زندگی میں انصاف کے جو واقعات ہیں، انشاءاللہ کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکمنڈیشن، ان کی شفاعت، ان کی سفارش، ان کے قریب میں جنت میں اگر جگہ چاہتے ہو، ان کے سچے عاشق بنو، ان کے سچے غلام بنو، ان کی سیرت کو اپناؤ، سچائی ہمیشہ اپنی عادت بنا لو، غیبت نہ کرو نہ سنو۔ اگر کوئی غیبت آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، کانوں میں انگلی ڈالو اور نکل جاؤ۔ دوست ناراض ہو گیا، ناراض ہونے دو، اللہ ناراض نہ ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہ ہونا۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا غلام بنائے۔ اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے، ان کے قدموں میں اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔